نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا فائدہ ہے اور دنیا کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہوں۔ قال، حضرت عبداللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا، دنیا، کلہا، سب کی سب، متاع، فائدہ ہے، وخیر، اور بہتر، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ آئیے اب مکمل کر کے پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مومن آدمی کے لیے تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مند چیز صالح بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کرتی ہے، اور اگر وہ غیر موجود ہو تو اپنی عزت، آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ابن ماجہ۔ صحیح ابن حبان میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر و برکت مل گئی: اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، ایسی بیوی جو اپنے جسم اور خاوند کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین مال وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، وہ دل ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے، اور وہ ایماندار بیوی ہے جو دینی معاملات میں شوہر کی مددگار ہو۔ ترمذی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے ساتھ آنے والی تمام خواتین کی قاصد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے آپ کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ ہی حج اور جہاد وغیرہ میں حصہ لے سکتی ہیں۔
البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں اور کپڑا بنتی ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارہائے خیر کا اجر و ثواب ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے اتنا متاثر ہوئے کہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت اور فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا۔ حضور کا یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت اسماء اور ان کی ساتھی خواتین اس قدر خوش ہوئیں کہ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے گروہ کو الگ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جس عورت نے 3 بچے آگے بھیجے وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت کہنے لگی، اور 2 کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اور 2 بھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ ابن حبان۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے 1 بچہ آگے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا، تو 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا شہادت صرف اللہ کی راہ میں مارے جانے کو کہتے ہیں؟ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت ہی کم ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیزے سے مرنا بھی شہادت کی موت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے، طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے، اور عورت کا زچگی میں مرنا بھی شہادت ہے، جل کر مرنا، پانی میں ڈوب کر مرنا بھی شہادت ہے، اور ذات الجم کی بیماری سے مرنا بھی شہادت ہے۔ طبرانی۔